وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذات کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے حکم پر روک رکھنے اور جس پر چاہے اس کی منفعت صرف کرنے کو جس پر چاہے کہ اس کی منفعت صرف کرنے کو وقف کرنا کہتے ہیں. اپنی دکان، اپنی زمین، کوئی بھی چیز ایسی جو اللہ کی ملکیت میں دے دے اور اس کا جو منفعت اور اس کا نفع ہے وہ بھی اللہ کے خاطر ہو، اسے کہتے ہیں وقف کرنا. زمین وقف کر دی، باغ وقف کر دیا، اور مسجد وقف ہو گئی، مسجد کی زمین وقف ہوتی ہے، کنواں وقف کر دیا. تو وقف کردہ چیزیں یعنی اللہ کی ملکیت پہ روک رکھ لینا کہ اس کو اللہ کی ملکیت میں دے دینا، اور جس پہ یہ چاہے کہ اس کی منفعت صرف بھی اللہ کے لیے ہو اور اسی میں خرچ ہو، تو یہ وقف ہے. وقف کر لینا. اور پھر ظاہر ہے اس وقف کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. مسجد وقف ہوتی ہے، اس میں براہ راست زکوٰۃ نہیں لگتی. کنواں وقف ہوتا ہے، اس میں براہ راست زکوٰۃ نہیں لگتی. اسی طرح جو چیزیں جس میں کوئی بھی مالک نہ ہو انسانوں میں اور وہ وقفیت وقف ہو تو وہاں زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے کسی کو مالک بنائے جو مستحق ہو. ہاں پھر اس کی مرضی ہے وہ اپنی چیز جہاں بھی خرچ کرے، لیکن براہ راست ایسی جگہ پر خرچ کرنا جو وقف ہو وہاں زکوٰۃ نہیں لگا سکتے. جیسے میں نے عرض کیا مسجد وقف ہوتی ہے، ایسی مثال کے طور پہ کچھ عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور جو بھی وقف ہوتی ہیں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی. ایسی رفع عامہ کے لیے آدمی کنواں کھدوا لیتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ بھی وقف ہوتا ہے. تو ان وقف کردہ چیزوں میں براہ راست زکوٰۃ لینا زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ میں یہ بات ضروری ہوتی ہے آدمی کسی کو مالک بنائے، اور مالک بنانے کے بعد پھر وہ مالک جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کی اپنی مرضی ہے، اس سے وہ مسجد بنانا چاہے، گھر بنانا چاہے، کنواں بنوانا چاہے، لیکن جس کو آپ مالک بنا رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو. یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ براہ راست کسی غریب کو تو مستحق نہیں بناتے، آپ کسی ادارے کو وکیل بناتے ہیں، کسی ٹرسٹ کو وکیل بناتے ہیں اور کسی ذمہ دار کو وکیل بناتے ہیں، یا کوئی شخصیت ایسی ہے جو قابل اعتماد ہے آپ کے ہاں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے وکیل ہیں اور آپ اس کو صحیح مصرف میں خرچ کر دیں، صحیح مصرف پہ خرچ کر دیں. تو اس میں یہ بات پیش نظر ضرور ہونا چاہیے کہ آیا بقیہ معاملات میں بھی آپ اس کو اپنے معاملات میں امانت دار سمجھتے ہیں؟ بقیہ معاملات کے اندر بھی کیا آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں؟ تو یہ بات ضرور پیش نظر ہو کہ جس کو آپ اپنا وکیل بنا رہے ہیں وہ علم کے لحاظ سے اور نیکی اور تقوی کے لحاظ سے، خوف خدا کے لحاظ سے آپ کے ہاں قابل اعتماد ہو. ورنہ اگر آپ نے ایسے اداروں کو بنا دیا جن کے ہاں دین مذہب کی کوئی چیز نہیں ہے اور جہاں حلال حرام کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، اور خود ان کی عملی زندگی میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی میں دین کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے حکموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب وہ اپنی ذات کے لحاظ سے دین کے معاملے میں بے پرواہ ہیں تو میرے معاملے میں وہ دین پر کیا عمل کریں، دین پر کیا عمل کریں گے؟ تو اس معاملے میں پھر آدمی کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ فرض کا ہے اور فریضے کا ہے. تو ایسی جو چیزیں وقف ہوتی ہیں اور جن کا کوئی براہ راست مالک نہیں ہوتا تو وہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ وہاں بھی آپ براہ راست زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے.
مسلمان کے وقف کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک وہ ثواب کا کام ہو، یعنی ایسی چیز وقف کرنا جس میں واقعی ثواب ہو اسے وقف کہتے ہیں، ورنہ جس چیز میں کوئی ثواب نہ ہو ظاہر ہے اس میں کوئی نہ تو وہ وقف ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر اپنے اعتقاد میں مسجد کی تعمیر کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھے اور اس طرح مسجد یا اس کی تعمیر کے لیے چندہ دے تو اس کا چندہ لینا درست ہے، لیکن اگر بعد میں اس کا مسلمانوں پر احسان رکھنے کا اندیشہ ہو تو ظاہر ہے اس سے وسائل نہ لیے جائیں۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہے یا یہ خطرہ ہے، یہ اندیشہ موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کو احسان جتلائے گا تو بالکل پھر اس کے وسائل نہ لیے جائیں، بلکہ یہ وسائل تو غیر مسلم کیا پھر مسلمان سے بھی نہیں لینے چاہیے۔ ایسے مسلمان سے بھی پھر وسائل نہیں لینے چاہیے جس کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ یہ آدمی احسان جتلائے گا، ٹھیک ہے نا، اور یہ آدمی اس معاملے میں پریشان کرے گا، پھر اس سے بھی نہیں لینے چاہیے۔ ظاہر ہے وہ تو حقیقت میں اس کا احسان ہے جو میرا پیسہ صحیح مصرف میں خرچ کر رہا، اور یہ حقیقت میں اس کی میرے ساتھ نیکی ہے جو میرا وسائل وہاں لگا رہا ہے جس میں میری آخرت بن رہی ہے، اور خدا نخواستہ اگر وہ احسان جتلا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی نیکی بھی ضائع کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اس سے دین کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ تو نہ صرف غیر مسلم کی پھر رقم اور وسائل نہ قبول کیے جائیں، ایسے مسلمان کی بھی پھر رقم کرنے میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے جس کے معاملے میں یہ اندیشہ اور خطرہ ہو کہ وہ احسان جتلاتا رہے گا۔ وقف موت کے بعد کی طرف منسوب نہ ہو، مثلا اگر یوں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مکان فقراء پر وقف ہوا تو یہ فی الحال وقف نہ ہوگا بلکہ وقف کی وصیت ہوگی، جس سے دیگر وصیت کی طرح رجوع بھی صحیح ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں میرے مرنے کے بعد یہ میرا گھر وقف کر دینا اللہ کے نام، اس کو اللہ کے نام پہ دے دینا، تو یہ فوراً وقف نہیں ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ گویا کہ یہ وصیت ہے، گویا کہ اس نے وصیت کی ہے۔ اور جیسے وصیت کے دیگر احکامات ہیں کہ وصیت صرف تہائی مال میں ہو سکتی، ایسی وصیت جو مرنے کے بعد کے لیے ہے وہ صرف تہائی مال میں ہو سکتی۔ اگر اس کا کل مال ہی یہ گھر ہے اور جس کو یہ مرنے کے بعد وقف کرنا چاہتا ہے اور اس کے ورثاء موجود ہیں تو پھر یہ وقف کی جو وصیت ہے یہ قابل عمل نہیں ہوگی، پھر یہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ اتنی کامل عمل ہوگی جو تہائی مال کے اندر، باقی 2/3 وہ ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ہاں زندگی میں کر سکتا ہے، زندگی میں کر سکتا ہے کہ بھائی یہ میرا اللہ کے راستے پہ ہے اور یہ میرا جتنا کہیں کہ یہ وقف ہے، وہ زندگی میں ہو سکتا ہے۔ مرنے کے بعد یہ کہنا کہ اب تک تو میں اس گھر میں رہ رہا ہوں اور اب تک تو میں اس سے کاروبار کر رہا ہوں اور اب تک تو میں یہ کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد پھر یہ وقف ہوگا نا، تو مرنے کے بعد پھر یہ وصیت ہو جائے گی، مرنے کے بعد یہ وصیت ہوگی، اور وصیت کے جو دیگر احکامات ہیں اگر یہ وصیت اس کے مطابق ہے تو قابل عمل ہوگی، اگر اس کے مطابق نہیں تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور شریعت کے مطابق پھر عمل ہوگا۔ اسی طرح میرا مکان فقراء پہ وقف ہوگا تو فی الحال وقف نہ ہوگا بلکہ وقف کی وصیت ہوگی، جس سے دیگر وصیت کی طرح رجوع بھی صحیح ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گھر وقف ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں وقف نہیں کرتا، تو مرنے سے پہلے رجوع بھی کر سکتا ہے، مرنے سے پہلے رجوع بھی کر سکتا ہے، اور وہ جو بات اس نے کہی تھی اس سے وہ کالعدم ہو جائے گی اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ وصیت ہونی مرنے کے بعد ہے تو مرنے سے پہلے اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ وقف کی جانے والی جائیداد متعین ہو، نامعلوم نہ ہو، میں وقف کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا وقف کر رہا، میری زمین وقف ہے لیکن کوئی زمین متعین ہی نہیں، کوئی دکان متعین نہیں، تو وقف جو ہو متعین ہو کہ فلاں جگہ فلاں پلاٹ ہے، فلاں گھر ہے یا فلاں دکان ہے یا فلاں چیز ہے، وہ متعین ہو، وہ نامعلوم نہ ہو۔ اگر نامعلوم ہوگی تو پھر وہ
وصیت وہ وقف نہیں ہوگی. وقف کی جانے والی جائیداد یا جو چیز بھی ہو وہ متعین ہو، معلوم ہو. اگر کہا کہ میری زمین کا ایک حصہ وقف ہے تو یہ وقف صحیح نہیں، اگرچہ بعد میں اس حصے کو بیان کرو. حصہ متعین کر دے بھائی کہ یہ حصہ ہے، یہ وقف ہے. اور اگر بہت ساری زمین ہے اور یوں کہہ دیا کہ میری زمین کا حصہ متعین ہے تو وہ متعین نہیں، وہ وقف نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو متعین نہ کر لے. تو بہرحال وقف کیا جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وقف براہ راست اللہ کی ملکیت میں وہ چیز آ جاتی ہے اور اس کا نفع اور منفعت بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.